आपका सर आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त अभी आपको बताएं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट बनाया गया था, आज उसके हवाले से हतमी फैसले आज यहाँ पर किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सईद अख्तर साहब जो इस अज़ीम हस्पताल के बानी थे, उनको जिस तरीके से यहाँ से फ़ारिग किया गया और इस हस्पताल को बेपनाह पिछले सालों में नुकसान पहुँचाया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वापस यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर PKLI। और मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इज़्ज़त के साथ वापस आए हैं और खल्क़ खुदा और दुखी इंसानियत के इलाज के लिए उनको, बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसानी हद तक डॉक्टर साहब की सरबराही में और इनकी दोबारा शमूलियत से मैं समझता हूँ कि हस्पताल की कारकर्दगी को 4 चांद लगेंगे। प्रोफेसर डार साहब जो पहले ही यहाँ पर जो ये भी चले गए थे और वापस दोबारा तशरीफ़ ले आए, इनकी बड़ी मेहरबानी। इनके होते हुए अस्पताल में यकीनन इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन आज हमने जो बुनियादी फ़ैसले किए हैं उनमें डॉक्टर साहब दोबारा चेयरमैन यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आज जो बन गए हैं और इंशाअल्लाह एक शानदार कवि टीम जो है दोबारा इंशाअल्लाह इस अस्पताल को चलाएगी। और ये तय हुआ है कि मिनिमम 50% या लिवर का है, ट्रांसप्लांट का है या दूसरे इलाज का है, वो 50% मरीज़ जो होंगे मिनिमम वो उन तबकात से होंगे जिनके वो हाथ किसी के आगे नहीं फैलाते, सफ़ेद पोश हैं, लेकिन उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, वो इलाज कहाँ से कराएंगे। तो उनको यहाँ पर इलाज फ्री या पार्शल मुहैया होगा। और 50% वो साहिब हैसियत जो अपना इलाज यूरोप और यहाँ पर अमेरिका में करा सकते हैं, उनको ज़रूरत मैसर होगी कि वो अपना अखराजात बर्दाश्त करें और इलाज करवाएं। और वो जो आमदन होगी जो साहिब हैसियत जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया है, वो ट्रांसफ़र होगी गरीब लोगों के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए। हुकूमत पंजाब के जो सालाना जो बजट है उसके अलावा तीसरी बात यहाँ पर जो तय पाई है वो ये कि जो नर्सिंग यूनिवर्सिटी जो हमने यहाँ पर बनानी थी, जिस तरह पिछले 3 साल ज़ाया किए गए, इस तरह नर्सिंग यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर बंद हो गई, कोई काम नहीं हुआ। और उसके लिए भी हमने आज फ़ैसला किया है कि नर्सिंग यूनिवर्सिटी 1 साल के अंदर उसको मुकम्मल किया जाएगा। मुझे जो मुतल्लिका अहकाम हैं उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया और इंशाअल्लाह न सिर्फ इस हस्पताल की जो नर्स की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जाएगा, बल्कि पंजाब में, बल्कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होगी वो इंशाअल्लाह पूरी की जाएगी और वर्ल्ड क्लास ये यूनिवर्सिटी होगी। इसके अलावा जो हमारा ख्वाब था कि इसको जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल बनाया जाए, वो ख्वाब यानी अधूरा हो गया। पिछले 3 सालों में तितर बितर हो गया, इसलिए कि जो हुकूमत थी वो पूरी इस कोशिश में थी कि मुस्लिम लीग हुकूमत के ज़माने के जो लोग जहाँ पर भी थे अच्छे काम करने वाले, मिसाल के तौर पर ये एक मुमताज़ शख्सियत, फरिश्ता सिफ्त इंसान जो मैं हमेशा कहता हूँ, इनको इसलिए फारिग किया गया कि ये हमारी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेके आई थी, नवाज शरीफ की हुकूमत में आई थी, और उस गुस्से में और उस हेट में इनको यहाँ से बदल दिया गया और तमाम लोग यहाँ से चले गए। पता नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर डार साहब किस तरह वापस आए। इनकी हम बहुत ममनून हैं कि कम से कम इन्होंने एक बंद अस्पताल को जिसके ऊपर 20 अरब रुपए खर्च किए गए थे, और किस तरीके से उस वक़्त उस ज़माने के जो थे अपना चीफ जस्टिस, वो बार बार यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि 20 अरब रुपया लगा, तो यह कहाँ खर्च हुआ। एक धेले की करप्शन नैब उल्टा हो गया और रात दिन यहाँ पर हज़ारों कागजात की जांच पड़ताल हुई इन 4 सालों में।
ایک دہلی کی کرپشن نہیں نکال سکے آج تک ایز اے اسپیک، مگر ہسپتال کو برباد کر دیا گیا، اس لیے کہ عمران نیازی ان کو ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی ماں سوائے اپنے مخالفین کو دیوار سے لگانا اور دن رات آرڈرز دینا کہ ان کو جیلوں میں بھجوایا جائے، ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں بھجوایا جائے۔ کاش ان کے پاس وقت ہوتا کہ اس ہسپتال کے لیے جو دکھی انسانیت ہیں پاکستان کے اندر، بیوہ، یتیم، غریب جو مریض ہیں، ان کے علاج کے لیے وہ خود آتے۔ میں پچھلے ایک مہینے میں یہ میرا تیسرا دورہ ہے اس ہسپتال کا، کاش ان میں اگر اتنا حوصلہ ہوتا اور پاکستانیت ہوتی کہ وہ آتے یہاں پر اور مریضوں کے علاج کے لیے بہتر اقدامات کرتے۔ نہیں، ان کے پاس فرصت نہیں تھی کہ ہسپتالوں کے لیے، کالجوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، پانی کے لیے، سالڈ ویسٹ کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے جو وعدے کیے تھے، 1 کروڑ گھر بنائیں گے، ایک اینٹ نہیں لگائی۔ جو وعدے کیے تھے کہ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، کئی لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، ایک کو نوکری نہیں ملی۔ بلکہ اس ہسپتال کو دیکھ لیجئے، پاکستان کے مایہ ناز ممتاز ڈاکٹرز، سرجنز، فزیشین جو دنیا سے آئے تھے یہاں پر اپنے ملک کے بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں کی خدمت کرنے کے لیے، وہ واپس چلے گئے، اس لیے کہ عمران نیازی کو ماں سوائے گالی گلوچ کے اور کردار کشی کے علاوہ ان کے پاس فرصت نہیں تھی۔ ان کے پاس فرصت نہیں تھی ماں سوائے کہ جو کارٹل جو ہیں، جو چینی ایکسپورٹ کرتے ہو، سبسڈی دے دو اور پھر وہ ونڈ فال پروفٹس کمائیں، پھر چینی اپنا کھربوں روپے خرچ کر کے، اربوں روپے خرچ کر کے دوبارہ امپورٹ کی جائے۔ جو 52 روپے تھی وہ 100 روپے تک پہنچ گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کا اپنا شکر نہیں ادا کر سکتا، میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہوں کہ اس ایک مہینے میں رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ سستا آٹا بھی ملا اور چینی بھی 70 روپے رمضان بازاروں میں مہیا ہوئی۔ آج مجھے بتایا گیا ہے کہ پورے پنجاب میں کتنے روپے پہ 490 روپے کے اوپر سبز بوری جو پورے پنجاب میں دی جا رہی ہے اور اربوں روپے کی سبسڈی مہیا کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو نیا پاکستان کی جو شخص بات کرتا تھا اور ایک نئی امید کی بات کرتا تھا اور شفاف چلی کی بات کرتا تھا اور ایک نئے پاکستان کی بات کرتا تھا، ایک بتا دیں ان کا پاکستان کے اندر قدم اور فیصلہ جس سے سبسڈی دی گئی ہوئی عوام کو، یعنی 3.5 سال مہنگائی کے چکی میں عوام پس گئے، غریب آدمی بالکل رل گیا اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ ان کے پاس ایک لمحہ نہیں تھا کہ ایسے ہسپتالوں میں آ کے بہتری کرتے اور نئے ہسپتال بناتے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دوبارہ میں نے ڈاکٹر سعید اختر کو جو ہی میں نے یہ منصب سنبھالا خادم پاکستان کا، ان سے رابطہ کیا، یہ امریکہ میں تھے، یہ تشریف لائے، ان کی اہلیہ کو بیچاری بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج انہوں نے دوبارہ یہ چارج سنبھالا ہے اپنا چیئرمین کا، اور ساتھ ان کی بڑی عظیم ٹیم ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ڈاکٹر صاحب واپس آئیں گے اور یہاں پر دکھ انسانیت کا جو غریب ہیں، جو پیسے، جو وسائل جن کے پاس نہیں ہیں اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، ان کے اوپر فری علاج ہوگا۔ جو کچھ پیسے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور جو اللہ نے جن کو بہت وسائل سے نوازا ہے اور بہت وسائل دیے ہیں وہ اپنا پیمنٹ کریں گے اور علاج کروائیں گے۔ یہی مروجہ طریقہ ہے پوری دنیا میں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال اس ہسپتال کے ضائع ہو گئے، نہ جانے کتنے سینکڑوں مریض اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے جن کا علاج ہو سکتا تھا صرف اور صرف خان صاحب کی، عمران نیازی کی ہٹ دھرمی اور ان کی پتھر دلی کی وجہ سے۔ پتھر دل، اگر دل میں انسان کا دل ہوتا تو پھر جناب اٹھتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فلاں نے بنایا، یہ پاکستان کا ہے اور یہ عوام پاکستانی ہیں جن کا حق ہے کہ ہمیں وہاں پر سب اپنا تعلیم کے، علاج کی سہولیات ان کو ملیں۔ بدقسمتی ہے کہ 3 سال انہوں نے ضائع کر دیے، اور یہ ہسپتال کی مشینری جو جدید ترین مشینری ہے، اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اس غریب قوم کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے خون پسینے سے کمایا ہے، اس کے ذریعے یہ جدید ترین مشینری آئی، ہر چیز مہیا کی گئی، باہر کے ایکسپرٹس آئے، انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کی۔ لیکن 3 سال ہسپتال تقریباً بند اس لیے رہا کہ ان کو نفرت یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کے دور میں کیوں بنا۔ اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور عمران نیازی قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بد دعائیں
جو آسمانوں کو چیر کے جاتی رہیں اس خدا کے پاس، جن لوگوں کو یہاں پر وقت پہ علاج نہ ملا، جن لوگوں کو یہاں پر ڈاکٹر چلے گئے، ان کا ٹرانسپلانٹ نہ ہوا، ان کو دوائی نہیں ملی، ان کا ڈائلسس نہ ہوا، یہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں بھی آپ کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، یاد رکھنا آپ کو معافی نہیں ملے گی ایسے کبھی گناہوں کی۔ میں یہ الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال ہے تو بتائیے، باری باری آپ تباہی کی، انہوں نے تباہی کی۔ کئی لوگ، سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اب بتائیں ان کے خاندانوں کی بددعائیں کس کو لگ رہی ہوں گی؟ یہ عمران نیازی، یہ ہے وہ نیا پاکستان جو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اخلاقیات کو تباہ کر دیا، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، سماج کو تباہ کر دیا۔ گالی گلوچ، آج قوم کی کروڑوں مائیں اور بہنیں ان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں جو انہوں نے زبان پرسوں استعمال کی۔ کوئی ذی شعور انسان اس طرح کے الفاظ منہ میں نہیں لا سکتا۔ جو صاف پانی کا منصوبہ روکا گیا اب وہ آپ کے علم میں ہے، اور نیب کورٹ نے ان تمام جن کو ملزموں کو، جو نیب نے عمران نیازی کے کہنے کے اوپر، عمران نیازی دن رات نیب کے اوپر سوار رہتا تھا، اور جب میں اپنی بات مجھے کرنی بڑی معیوب لگتی لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں دوسری مرتبہ نیب کے عقوبت خانے سے ٹرانسفر ہو کے کوٹ لکھپت جیل آیا تو خود عمران نیازی لاہور میں تھا اور شہزاد اکبر کو رات کو میٹنگ کی، اس کو زمین پہ چلاؤ۔ میں سو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رات گزر گئی، کمر میں میرے درد تھی۔ ان کو کہا کہ عام قیدیوں میں اس کے ساتھ بٹھاؤ۔ جس شخص کو یہ صرف اس کی فرصت نہ ہو کہ اس کو بختر بند گاڑی میں بٹھاؤ تاکہ ہچکولے پڑیں، کمر میں درد ہو، اس نے قوم کی کیا خدمت کرنی ہے؟ لہٰذا اگر وہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک اپنا سول وار کرانا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے، اور یہ ملک قائد اعظم نے بنایا، لاکھوں مسلمانوں نے بنایا جنہوں نے قربانیاں دیں، کروڑوں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان سے یہاں آئے، وہ اس کو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا اور انشاءاللہ جمہوریت ہوگی، ملک آگے چلے گا انشاءاللہ۔ جی جو وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی بالکل صحیح۔ امیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ڈائیلاگ کا کوئی وقت نکل سکتا ہے، کوئی مطلب آپ کی طرف سے، کیونکہ اب آپ ہیں ریاست کے سردار، تو آپ کا کام بنتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مذاکرات کی کوئی دعوت دیں، ملک جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ مقابل نہیں ہو سکتا، تو ایک بار بیٹھ کے ڈائیلاگ کیا جائے تاکہ ملک آگے بڑھے۔ آپ کو یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا، یہ میں نے کہا تھا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں 2018 میں پہلی اسمبلی میں جو پہلا اجلاس تھا، اس میں میں نے کہا تھا کس طرح پایا کارت سے جو ٹھکرا دیا گیا تھا۔ یہی وہ زہر عمران خان نیازی اس معاشرے میں گھول رہا ہے، یہی گالی گلوچ، اور اس کی قیمت بہت مہنگی دینی پڑے گی قوم کو۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ جو مریم بی بی ہیں وہ کہتی ہیں کہ مہنگائی سے بہتر ہے کہ الیکشن کرا دی جائے جس میں کتنے سے لاکھ۔ یہ ہم فیصلہ کریں گے، لیکن یہ بات جو لندن میں بات ہے 100% غلط ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کہ یہ ہمیں تو آئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا، یہ 3.5 پونے 4 سال جن کے دور میں یعنی واٹر پلانٹ بند ہو گئے، فلٹر پلانٹ بند ہو گئے، صفائی اپنا وہ گند اٹھانا بند ہو گیا، اور آج اپنا غلاظت کے ڈھیر میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ شخص جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، اس کا نام ہے عمران نیازی، اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تھینک یو۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि अस्पताल को पिछले दिनों नुकसान पहुंचाया गया, किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट से मुतालिक फैसले कर लिए गए हैं, जो बाहर इलाज कराते हैं वो भी यहाँ इलाज करा सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान को गालम गलोच के अलावा फुर्सत नहीं थी। साथ साथ उन्होंने कहा कि इस हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तबाही ही तबाही की है, हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया है। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया, उसे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इमरान खान की खाना जंगी कराने की कोशिश नाकाम होगी। मैं ज़मीन पर सो गया, मेरी कमर में दर्द हो गया। इमरान खान ने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ को ज़मीन पर सुलाओ। इमरान खान ने ये हुक्म सादिर किए। जब मैं कोट लखपत जेल आया तो इमरान खान लाहौर में था। इमरान न्याजी दिन रात नैब पर सवार रहता था। उन्होंने कहा कि जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है, सारे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं। इमरान खान ने हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया। इमरान खान की हठधर्मी की वजह से कितने मरीज अल्लाह को प्यारे हो गए। इमरान खान को गालम गलोच के अलावा फुर्सत नहीं थी।